وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو مسخ کر دیتے ان کو اپنی جگہ میں، جہاں بیٹھے وہی شکل بگاڑ دے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، نہ ان سے ہو سکے گا چلنا، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ یہ واپس ہو سکیں گے. ایسا عذاب مسلط کر دیتے. وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم عمر دے اس کو پلٹ دیں گے پیدائش میں. حاصل تو آیت کا یہ ہے کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے مار کے دوبارہ زندہ کریں گے. وَمَن نُّعَمِّرْهُ، جس کو ہم نے عمر دی، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، دوبارہ پلٹ دیں گے پیدا کر کے. افلا یعقلون، آیا پس یہ عقل سے کام نہیں لیتے. لیکن آیت سے یہ بھی نکلا ہے کہ بہت زیادہ بوڑھا ہونے کے بعد واپس ہو جاتا ہے. لمبا آدمی چھوٹا ہو گیا، ذرا سی باتوں پر ناراض ہو جاتا ہے، رونا آ جاتا ہے اس کو، ہر وقت پریشان رہتا ہے چھوٹے بچوں کی طرح. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نرم بات کرو، اف نہ کرو، جھک جاؤ ان کے سامنے، ہر وقت ان کی خدمت کرو، دعائیں مانگو. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے نہیں سکھایا پیغمبر کو شعر گوئی اور نہ ان کی شان کے لائق ہے. شعر کلام موزون دنیا کے فنون میں سے ایک فن ہے جو حقیقتاً علم موہوب ہے، لیکن نبوت کی استقامت اور شان کے لائق نہیں ہے. اس لیے فرمایا نبی کو شعر نہیں کہنے. آپ کی زبان پر شعر نہیں آتا تھا، آتا تھا ٹوٹ جاتا تھا. ابوبکر صدیق کہ اشہد انک لرسول اللہ، سچے پیغمبر ہے آپ. ویسے لبید کا یہ مصرع شوق سے پڑھتے تھے، وَلَنِعْمَ مَا قَالَ لبید، کہ لبید وہ جاہلی شاعر نے بہترین شعر کہا ہے. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، سنو اللہ کے علاوہ ہر چیز نکمی ہے. دوسرا شعر ہے وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، اور ہر خوشی ایک نہ ایک دن زہر ہو جائے گی. کیسے بہترین بات ہے. اور آپ شعر غور سے سنتے تھے اور حضرت حسان کی تائید و تصویب فرماتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر عبداللہ ابن رواحہ نے اجازت مانگی، قافلے سے آگے آگے چلتے تھے اور شعر پڑھتے تھے. بعض ضعیف روایات میں ہے کہ بعض صحابہ نے طبلہ بجانے کی اجازت لی، کیونکہ یہ قافلے کے آداب میں سے. تو آپ نے فرمایا طبلہ بجاتے ہوئے فاصلے سے چلو کہ میں نہ سنوں. سبحان اللہ. مولانا صبا صاحب نے فرمایا کہ اب انہوں نے فتح مکہ جو انٹرنیٹ کیا ہے تو کہتے ہیں جب صحابہ مکے داخل ہو رہے تو بہت باریک آواز سے طبلہ بج رہا. اس روایت کی تائید ہے جو نسیم اس میں سہیلی نے نسیم الریاض میں نقل کی. میں تو اعتماد نہیں کرتا تھا لیکن بعض جگہوں سے تائید ہوئی. اللہ. اور اس کا ثبوت اس سے بھی ہے، جب آپ غزہ سے واپس آئے تو ایک خاتون نے درخواست کی کہ میں نے نظر مانی تھی کہ جب آپ خیر سے آئیں گے تو میں طبلہ بجاؤں گی. تو آپ نے فرمایا اوفی نظر، کہ اپنی نظر پوری کر لو. اس نے طبلہ نکالا اور دبادب بجایا. حضرت و صحابہ سب بیٹھے ہوئے تھے. یہ عشق اور آداب کا ایک باب ہے، اس کے علیحدہ عناوین ہیں. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور ہم نے نہیں سکھایا اس پیغمبر کو شعر گوئی. کیوں؟ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ان کی شان کے لائق نہیں. اس پیغمبر کو نور نہیں بنایا اور اس کی شان کے لائق نہیں. مجھے انسان رہنے دو، میں مسجود ملائک ہوں. فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. ہم نے اس پیغمبر کو علم غیب نہیں دیا کیونکہ ان کے شان کے لائق نہیں. ہم نے اسے حاضر ناظر نہیں بنایا اور یہ ان کی شایا نشان نہیں.
ان ہوا نہیں ہے یہ الا ذکر مگر نصیحت وقرآن مبین اور قرآن صاف بیان کرنے والا. قرآن کے سامنے شعر کیا بیچتا ہے؟ لینذر من کان حیا، تاکہ ڈرا دے ان کو جو ہو زندہ، یعنی واقعی جس میں زندگی و روح ہو. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ثابت ہو جائے فیصلہ کافروں کے خلاف. قرآن موحدین کو زندگی دیتا ہے اور مشرکین پر حکم الہی ثابت کرتا ہے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، آیا انہوں نے دیکھا نہیں وہ جو پیدا کیا ان کے لیے، مما عملت ایدینا جس کو بنایا ہماری قدرتوں نے، انعاما مویشیاں، فہم لہا مالکون، یہ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں. اتنا بڑا اونٹ چھوٹا سا بچہ موار سے پکڑ کے لے چلتا ہے، کیسی قدرت ہے. اتنی بڑی بھینس چھوٹا سا انسان اس کو لے کے چلتا ہے. فَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ان کو تابع کیا ہے ان کے لیے، ان کے سامنے ذلیل کیا ہے. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے بعض کی سواری کرتے ہیں. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے یہ کھاتے بھی. گھوڑے کی سواری، گدھے کی سواری، خچر کی سواری، اونٹ کی سواری، اور حلال جانور کھاتے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ان کے لیے فائدے ہیں اور پینے ہیں. دودھ پیتے ہیں، لسی پیتے ہیں، چھاچھ پیتے ہیں. سبحان اللہ، پینا بہت زیادہ ہے، کھاتے تو خالی گوشت اور گھی. افلا یشکرون، آئے شکر نہیں کرتے. کیا ہے وہ؟ شکر کر رب کا بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. اس خدا کا شکر کرو جس نے ہماری گائے پیدا کی. شکر ادا کرو رب کا بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو پرائمری میں لکھا ہوا جی. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے بنایا اللہ کے علاوہ اور معبود. لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، شاید ان کی مدد ہو سکے. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، نہیں ہو سکتا ہے ان سے ان کی مدد. وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ ان کے لیے لشکر حاضر ہوگا. یہ سارے خدا کے سامنے گرفتار ہو جائیں گے. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ کو غمگین نہ کرے ان کی باتیں. تسلی، اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو دکھاتے. اولم يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، آیا دیکھا نہیں انسان نے ہم نے پیدا کیا اس کو ایک بوندے سے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پس ناگہاں یہ جھگڑالو بن گیا کھل کر. ایک بوندے سے پیدا ہے اور باتیں کتنی کرتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور بیان کرتے ہمارے لیے مثالیں. وَنَسِيَ خَلْقًا، اور بھول گیا اپنی خلقت. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کون اٹھائے گا، کون زندہ کرے گا ہڈیاں جبکہ یہ راک ہو چکی ہو. رمیم، جبکہ یہ بوسیدہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہو. قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ فرمائیے اس کو زندہ کرے گا وہ جس نے پیدا کیے پہلی بار. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ تمام خلقتوں کے جاننے والے ہیں. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہ جس نے بنایا ہرے درخت میں آگ. بعض درخت ہرے جلتے ہیں، بعض درخت ایسے ہیں جو آگ میں پیدا ہوتے ہیں، بعض درخت ایسے کہ سوکھ کے جلتے، بعض بالکل ہرے جلتے ہیں. اشارہ ہے کہ سخت کافر وہ بھی ہدایت قبول کر لیتا ہے. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، بس ناگہاں تم اس میں سے گرم ہونے لگتے ہو یا گرم کرنے لگتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، آیا نہیں ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین قدرت رکھنے والا. عَلَىٰ، اس بات پر أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کہ پیدا کرے ان جیسے. بلا، ہاں وہ قادر ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ خوب پیدا کرنے والے علم والے ہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک اس کا کہنا ہوتا ہے جب چاہے کوئی کام کرنا. ان یقول له کن، کہ کہے اس کے ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء،
پاکی ہے اس کے لیے جس کے اختیار میں ہیں تمام کارخانے ہر چیز کے، عجائب ویلے ترجو، اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ اس کے ذیل میں تفسیر کبیر کے اندر ایک عبارت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام راضی کا انتقال ہو چکا ہے اور بقیہ حصے کسی اور نے مکمل کیے۔